السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ قرآن پاک میں 9 جگہوں پر موت کے بعد جو انسان کو آرزوئیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے، آج ہم اس معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ آرزوئیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اس لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد و عمل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے عقائد اور عمل کو بالکل ٹھیک کر لیجئے، زندگی میں ہی اپنے آئیڈیلز کو درست طریقے سے پہچانیے کہ آپ کے آئیڈیلز کون ہونے چاہیے اسلام کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آگے ہم ساری ان سب چیزوں پہ بات کریں گے، ان سب آیتوں پہ بات کریں گے جن آیتوں کا قرآن میں تذکرہ ہے، موت کے بعد انسان کی آرزو۔ تو آئیں اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں یہ ہوتی ہیں۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے، اے کاش میں مٹی میں ہوتا۔ پھر سورہ فجر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش ہم یہ دنیا میں ہی سوچ لیں۔ سورہ حق کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ کبھی کبھی ہماری دوستوں کی صحبت بھی ہمیں بہت جگہ پریشان کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی ہم بہت پریشان ہوں گے۔ قرآن کی کچھ آیتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ کاش میں نے تو اس وقت دوستی نہ کی ہوتی، تو مجھے ڈبونے چلا تھا۔ ایسے بھی کچھ آیتوں میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آگے کی کچھ آیتیں یہ ہیں جو اگلی 5 آیتیں پھر قرآن میں آتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے، اے کاش میں رسول اللہ کا راستہ اپنا لیتا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنائے، آمین۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 73 ہے، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ہمیں دنیا میں ایسے لوگوں کو ساتھ اپنانا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے جو کہ بہت نیک ہیں اور نیکوکاروں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکوکاروں کی صحبت میں رکھیں، آمین۔ پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 42 ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ ہم لوگ بہت جگہوں پر بدعت کرتے ہیں، بہت جگہوں پہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بدعت اور شرک سے محفوظ رکھیں۔ سب سے آخری آیت جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، اس ویڈیو کی سب آخری آیت یہ ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے اور پھر جا کے اگر ہم یہ آرزو کریں تو کتنی غفلت میں رہیں۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد کی کہانی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جس چیز کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس چیز کا دکھا رہا ہے کہ یہ تم دنیا سے جانے کے بعد کہہ سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں رہ کر ان سب چیزوں کو سوچنے والا بنائے اور ہمارے نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو۔ اللہ پاک اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور اپنے گھر کی بار بار حاضری اور زیارت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کا روضہ دکھائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے اپنا سوچ و فکر کرنی چاہیے اور ہمیں بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں نے 9 آیتوں کا تذکرہ کیا۔ امید ہے ان 9 آیتوں کو سمجھا ہوگا آپ نے، اور اگر میری سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میں اور اس چیز کو اپریشیٹ ہو کے اور ویڈیوز بنا پاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز سے کنیکٹ کر سکوں۔